بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. تفسیر چل رہی ہے سورہ ملک کی. کئی اہم باتیں اس کے اندر گزر چکی ہیں. آج جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور. سوائے اللہ تعالی کے تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ کافر تو سراسر دھوکے میں ہے. یعنی اللہ تعالی بندوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کس کے پاس طاقت ہے جو تمہاری حفاظت کر سکے؟ اللہ کے علاوہ کس کے پاس بڑا لشکر ہے جو ہر وقت تمہاری نگرانی کر سکے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ طاقت رکھتا ہو، یہ قدرت رکھتا ہو کہ تمام مخلوقات کو ان کی ضروریات پوری کر سکے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کافر تو سراسر دھوکے میں ہیں. اللہ تعالیٰ یہ پیغام دے رہا ہے اس آیت کریمہ کے اندر خاص کر مومنین کو کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہاری ہر ضرورت پوری کرنے والا میں ہوں. یعنی تمہیں کھیتیوں کی ضرورت پڑتی ہے، فصلیں میرے حکم سے اگتی ہیں. بارش کی ضرورت پڑتی ہے، بارش میرے حکم سے نازل ہوتی ہے. تمہیں ہواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، ہوا میرے حکم سے چلتی ہے. یہ سارا کام کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اور رہا کافروں کا معاملہ تو کافروں کا یہ خیال ہے، یہ عقیدہ ہے کہ ان کے یہاں ہر کام کے لیے الگ الگ معبود بنے ہوئے ہیں. بارش لینا ہوتا ہے کسی اور کے پاس جاتے ہیں، روزی چاہیے کسی اور کے پاس ہاتھ جوڑتے ہیں، بیماری سے نجات چاہیے اور کسی کو پکارتے ہیں، مشکلات میں ہیں کسی اور کو یاد کرتے ہیں. الغرض ان کے پاس ہر کام کے لیے الگ الگ معبود ہیں. لیکن ان کے برخلاف مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر کام کے لیے ایک معبود، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ ہے، اللہ کی ذات مقدسہ ہے جو ہمارے ہر کام کو بنانے پر قدرت رکھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان 10 معبودوں کو بنا لے، 50 کو بنا لے، 100 کو بنا لے، ایسا نہیں. اور جن لوگوں نے بنا لیا مسلمان نام کے ہیں لیکن عقائد کے اعتبار سے کبھی ضرورت پڑی مزارات پر چلے گئے، کبھی ضرورت پڑی کسی قبر پر سجدہ کر لیا، کبھی ضرورت پڑی کسی نجومی کے سامنے بیٹھ کر کے اپنا ہاتھ دکھا دیا.
یاد رکھیے گا جو لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں نا، یہ لوگ بھی انہی کافروں کے زمرے میں آتے ہیں. نام تو مسلمان کا ہے لیکن ان کا کام جو ہے وہ کافروں والا ہے، مشرکوں والا ہے. اللہ تعالیٰ نے سجدے کو اپنے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں رکھا ہے. اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ مزارات پر جانے والے، مزارات سے عقیدت رکھنے والے کیا کرتے ہیں؟ جا کر کے قبر پر اپنے سر کو جھکاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں کرتے ہیں، جبکہ دعا مانگنا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالی. بندہ دعا کس سے کرے؟ اللہ تعالیٰ سے. دعا اللہ سنتا ہے. اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ وہ کسی کی دعا سن سکے. اگر ایسا کام کوئی کرتا ہے یقیناً وہ شخص کھلا ہوا شرک کرتا ہے. کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنے بھی روزے رکھے، کتنے بھی حج کر لے، کتنی بھی نیکیاں کر لے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا اس کی نیکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا امن هذا الذي يرزقكم ان امسك رزقا بل لجوا في عتو ونفور. اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سراسر سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں. یعنی روزی کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ روزی کو لے کر کے پریشان ہیں. کاروبار کرنے والے اپنے کاروبار کو لے کر کے پریشان، کہتے ہیں جناب کاروبار نہیں چل رہا ہے، دکان نہیں چل رہی ہے، دھندا بڑا ڈاؤن ہے. نوکری کرنے والے وہ الگ پریشان ہیں، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، کہیں انہیں جم نہیں رہا ہے. بہت طرح کے لوگ اس طرح جو بھی دنیا کے اندر آئے، ہر انسان کو روزی کی ضرورت ہے. کوئی انسان بغیر روزی کے زندہ نہیں رہ سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اگر اللہ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو تمہیں پھر روزی دے گا؟ اگر ہماری روزی کے اندر تنگی آنے لگے، کمی آنے لگے تو انسان کو غور کرنا چاہیے اپنی زندگی میں کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ سے گناہ زیادہ ہونے لگے، اس کی وجہ سے اللہ نے اپنی روزی کو روک لیا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب معصیت بڑھ جاتی ہے، گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، اللہ کی رحمت میں کمی آ جاتی ہے. اور زندگی دیکھ لیں، ہر شخص اپنی زندگی کا محاسبہ کر سکتا ہے کہ 24 گھنٹے کے اندر اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے اور اپنی روزی کو کتنا یاد کرتا ہے. دکان چلانے والا دن بھر دکان پر بیٹھ کر حساب کرتا رہتا ہے، میں نے کتنا بیچا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. باہر گاڑی چلانے والا وہ اپنا دن بھر حساب کرتا رہتا ہے، کتنے کا دھندا کیا، کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا. ہر شخص اس کو برابر یاد رکھتا ہے. لیکن جو نفع نقصان کا مالک ہے، جو روزی دیتا ہے، جو روزی رسا ہے، جو تمہاری کم روزی میں بھی برکت عطا کرتا ہے، اس کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ میرے محترم، ہونا تو یہ چاہیے جب ہم اور آپ اپنے کاروبار میں لگے ہوں، دکان پر ہوں اور کسی بزنس میں لگے ہوں، کاروبار میں لگے ہوں، جب ہمیں خالی وقت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کرنا چاہیے. استغفار سے اللہ تعالیٰ روزی کے اندر برکت عطا کرتا ہے. تم جتنا استغفار کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری روزی کے اندر اتنا ہی اضافہ کرے گا. خالی اوقات میں حساب ہوتا ہے، خالی اوقات میں فضول باتیں ہوتی ہیں، خالی اوقات میں تجارت کو بڑھانے کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے، سوچا کرتا ہے ساری چیزیں، جبکہ خالی اوقات بندے کو اللہ کے ذکر و اذکار میں لگانا چاہیے.
خصوصاً استغفار کے اندر لگانا چاہیے. اس سے انشاءاللہ بندے کے روزی کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا اور کم روزی بھی ملے گی تو انسان اس کے اندر خوشحال رہے گا. اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا بل لجوا فی عتو ونفور، بلکہ کافر تو سرکشی اور بدکنے پر اڑ گئے ہیں. مسلمانوں کے برخلاف دیکھ لیں کافروں کا معاملہ. کافر جو اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتا، آنکھ کھولتا ہے تو پیسہ یاد آتا ہے، آنکھ بند کرتا ہے تو سوچتے سوچتے بند کرتا ہے کہ صبح کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے، کہاں سے مال لانا ہے، کس سے لینا ہے، کس کو دینا ہے. اور شام ہوتی ہے تو بھی اس کے دماغ میں یہی چیز سوار رہتی ہے. یہ عمل مسلمانوں کا نہیں ہونا چاہیے. اگر یہی عمل ایک مسلمان بھی کرنے لگے، صبح ہوئی اس کے بارے میں فکر مند ہو گیا، شام ہوئی بستر پر لیٹا ہے لیکن صبح کا منصوبہ بنا رہا ہے کہ صبح کرنا کیا ہے، کس سے ملنا ہے، کس کو مال دینا ہے، کس سے مال لینا ہے، کیا کرنا. اگر یہ ساری چیزیں دماغ میں رہی تو پھر یقین جانیے توکل علی اللہ جسے کہتے ہیں، توکل کے اندر کمی پائی جا رہی ہے. ارے کچھ تھوڑا سا وقت اللہ کے لیے بھی خالص کرنا چاہیے. تھوڑا سا وقت نکالو، اپنا محاسبہ کرو، ذکر و اذکار کا محاسبہ کرو کہ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے کتنا ذکر و اذکار کیا، اللہ کو کتنا یاد کیا، اپنے گناہوں کو کتنا یاد کیا اور استغفار کتنا کیا. جب یہ ساری چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ روزے میں بھی برکت دے گا اور تمام طرح کے آفات سے بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اوندا ہو کر چلے یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلتا ہو. کیا مطلب؟ اللہ نے دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا. ایک وہ شخص جو جس کے پیر اوپر ہو سر نیچے ہو، اپنے سر کے بل اپنے منہ کے بل چل رہا ہو، یہ زیادہ ہدایت والا ہے. یا ایک اس کے برخلاف ایک آدمی جو اپنے پیروں کے بل چل رہا ہے، تمام چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے تمام چیزیں اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے. اس کے برخلاف جو الٹا ہو کر کے چلے، جو منہ کے بل چلے، کیا وہ بھی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. تھوڑی دیر کے لیے تعجب ہو سکتا ہے کہ انسان منہ کے بل کیسے چلے گا، کوئی بڑی بات نہیں ہے، تعجب کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ذات بندے کو پیر کے بل چلانے پر قادر ہے، وہ ذات بندے کو منہ کے بل بھی چلانے پر قادر ہے. اور یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا، یہ معاملہ قیامت کے دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو تو پیر کے بل چلائے گا اور کچھ لوگوں کو الٹا ان کے منہ کے بل چلائے گا. جو منہ کے بل چلے گے نا وہ جہنم کی طرف جائیں گے. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ جو دنیا کے اندر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو معصیت کرتے ہیں، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جو اللہ کی نعمتیں تو حاصل کرتے ہیں لیکن اللہ کی نعمتوں پر شکر نہیں ادا کرتے، جو اللہ کی نعمتیں تو لیتے ہیں لیکن اس کے بعد اس کے اندر ناشکری کرتے ہیں. مثال آپ کو دوں، ہم اور آپ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں، ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے. جب انسان کھانا کھانے بیٹھتا ہے، اگر بسا اوقات اسے کھانا پسند نہیں آتا تو کیا کرتا ہے؟ ہزاروں عیب لگاتا. اس کے اندر نمک زیادہ ہو گیا تو مرچی زیادہ ہو گئی، تو پانی زیادہ ہو گیا، تو یہ زیادہ ہو گیا، وہ زیادہ ہو گیا، دنیا بھر کے عیب لگا کر کے اسے چھوڑ کر کے سائڈ ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا ہے یہ اللہ کی شکر گزاری ہے یا کہ اللہ کی ناشکری ہے؟ آپ کو حدیث بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کبھی کھانے میں عیب نہیں لگایا. جو چیز آپ کے سامنے آئی پسند آیا تو جتنا اچھا لگا کھا لیا, اگر نہیں پسند آیا آپ نے کنارے کر دیا, لیکن عیب نہیں لگایا. یہ زیادہ ہو گیا, یہ کم ہو گیا, یہ ایسا ہو گیا, وہ ایسا ہو گیا, کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے, کھانے میں ٹیسٹ نہیں ہے, تو یہ بڑھ گیا, یہ ساری چیزیں کیا ناشکری ہے؟ ارے جو بھی اللہ تعالیٰ نے میسر کیا ہے دسترخوان پر, اللہ کا شکر ادا کرو, شکر گزاری کے ساتھ کھا پی لو, جتنا اچھا لگے, جتنی طبیعت چاہے کھا لو, نہیں طبیعت چاہتی ہے خاموشی کے ساتھ اٹھ جاؤ. یہ ہے ادب کا طریقہ, یہ ہے شکر گزاری. اگر آپ نے منہ سے کہہ دیا, اپنی طبیعت کا اظہار کر دیا اور عیب لگا دیا, تو یہ کیا ہو گئی؟ ناشکری ہو گئی. اور اسی ناشکری پر اللہ تعالیٰ بندے کی گرفت کرتا ہے. اس لیے ناشکری نہیں کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ہر وقت شکر گزاری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو ناشکری سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن اپنے پیروں پر سیدھا چل کر کے جنت کی طرف جانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو قیامت کے دن الٹا چہرے کے بل چل کر کے جہنم کی طرف جانے سے محفوظ رکھے. اللہ ہمارے نیکیوں کو قبول فرمائے. اللہ ہمیں اور آپ کو جنت الفردوس کا حقدار بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے آزاد کر دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالله